بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جملہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک محبت و شفقت ہوتی تھی، بالخصوص چند اشخاص کا جو بہت زیادہ ذکر آتا ہے، ان میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ خوش نصیب کے جن کا ہاتھ پکڑ کر اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے۔ اسی طرح کی اس حدیث پاک میں ایک نصیحت موجود ہے کہ جب آپ کو گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ ارشادات گرامی عطا فرمائے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمان، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ فقال، تو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک تأتی قوما اہل کتاب، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت کی طرف ان کو دعوت دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ، پھر جب وہ یہ بات مان جائیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر ان کو یہ ارشاد فرمائیے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، پھر ان کو ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر لازم فرمائی ہیں جو آپ کو لازماً پڑھنا پڑیں گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ، پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو اس کے ساتھ پھر ان کو یہ بتائیے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لازم فرمائی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے قبیلوں کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ، پھر اگر وہ اس کی بھی اطاعت کر لیتے ہیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر خبردار ان کا اضافی مال جو زکوٰۃ کے علاوہ ان کا اپنا ہے اس کو کبھی بھی نہ لینا کسی صورت میں بھی۔ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور ساتھ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعوت یعنی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ جس طرح کی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھے راستے کی رغبت دلانا، دوسرا نماز، زکوٰۃ جو واجبات و فرائض ہیں ان کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہنا کہ خود بھی بندہ کرے اور دوسروں کو بھی جہاں جہاں آپ کی سوسائٹی ہو یا آپ جائیں، آپ کو خطاب کا موقع ملے یا کہیں بھی آپ کی نصیحت کو قبول کرنے والے سننے والے لوگ دوست احباب آپ کو ملیں، سب سے پہلے انسان کا اپنا گھرانہ ہوتا ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، تو محبت اور حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو نماز کی اور صدقات واجبہ کی اور ان چیزوں کی شروع سے تعلیم دینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آخر پر جو حکم ارشاد فرمائے کہ جو ان کا اپنا مال ہے اس کو کسی بھی صورت میں آپ رشوت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں قطعاً آپ لے نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اگر خود کوئی بطور نذرانہ اپنے طور پر دیتا ہے تو وہ اس کی بات الگ ہے، لیکن آپ نہیں وصول کر سکتے ہیں۔ اور آگے جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کہ یقیناً مظلوم جب آہ دل سے نکالتا ہے، وہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً پہنچتی ہے اور درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کی پابندی اور ہر قسم کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔